طرف بہت سے ہائیلی جو امپورٹنٹ کیسز ہیں اسی پارٹی کے حوالے سے جو پٹیشنز جاتی ہیں وہ نہیں لگتی، ڈیلے کا شکار ہوتی ہے، اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ اس کو جلدی سے ٹیک اپ کرتی ہے. وجہ یہ الیکشن شیڈیول میں تاخیر ہی ہے؟ دیکھیں اب اس طرح اگر عدلیہ پہ کمنٹ کریں گے تو وہ تو ایک توہین عدالتی کے زمرے میں آ جائے گا کہ شاید ان کی جو ہے نہیں، وہ جو نیت جیسے میں شک کوئی کی نگاہ سے مسئلہ دیکھا ہے. جا رہا نا، دیکھیں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں 2018 میں بھی یہیں سے لگے تھے. جی لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس جنرل الیکشنز میں رہی ہے کہ عدلیہ سے ہی آروز لیے جاتے ہیں. نہیں، وہ 2018 میں کہتے ہیں بیوروکریسی سے لگے تھے. آپ کے علم میں ہے، آپ نے اب آبزرو آپ کیا یہ تھا؟ دیکھیے کہ جو نگران حکومتیں ہیں خود ان کا کہاں سے جوڈیشری سے لگے تھے. جی اچھا، شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 2018 میں بیوروکریسی سے لگائے نہیں، گئے. بیوروکریسی سے نہیں لگے. اور دیکھیں پوری نگران حکومتیں بھری ہوئی ہیں شریف خاندان کے خاص لوگوں سے، احد چیمہ، فواد حسن فواد. اب ان کا جو بغض اور تعصب ہے تحریک انصاف کے خلاف وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس پہ آپ پھر ان کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو کنٹرول ہی احد چیمہ کر رہے ہیں، ان کے ماتحت آنے والے جو سی ایس پی افسران ہیں انہی کو آپ آروز لگا دیں گے تو پھر کیا ایک میسج جائے گا؟ آپ یہی بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ جی تحریک انصاف جو ہے اس کا کوئی چانس نہیں ہے. تو آپ پہلے ہی بتا رہے ہیں ان کا جو لیڈر ہے اس کا آپ نام نہیں لے سکتے، اس کے آپ جلسے نہیں دکھاتے، اس کا خفیہ ٹرائل کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ ایک لیڈر کا آج براہ راست خطاب جو ہے تمام چینلز نشر کر رہے ہیں. تو آلریڈی ڈائس از ہیویلی لوڈڈ اگینسٹ پی ٹی آئی اینڈ ان فیور آف نون لیگ اینڈ پیپلز پارٹی. اب اس پہ مزید آپ یہ ستم کر رہے ہیں کہ تمام سرکاری افسران جو کہ آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، ان کو آپ ریٹرننگ افسر لگا رہے ہیں. تو اس سے تو پھر کوئی بھی آپ تاثر جو ہے وہ کوئی جمہوریت کا تاثر تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. جو ایک تھوڑا سا پردہ رہ گیا ہے وہ بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ نون لیگ سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ تو بہت عرصے سے ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ الیکشن مارچ میں ہوں گے. خود زرداری صاحب نے پھر کہہ دیا کہ اگر 3-4 ہفتے ڈیلے بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پی ٹی آئی معاونت کر رہی ہے. نہیں، پی ٹی آئی تو معاونت نہیں کر رہی، وہ تو اپنا حق مانگ رہی ہے. اور وہ انہیں پتہ ہے کہ تمام فورسز اس وقت انتظامیہ کی ان کے خلاف برسر پیکار ہیں، لیکن جتنا بھی میکسیمم سپیس وہ حاصل کر سکتے ہیں اس سسٹم سے، جو بھی اپنے لیے وہ نکال سکتے ہیں وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. گو کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ ان کے فیور میں نہیں ہیں. اور انتظامیہ اگر فرض کریں، یہ تو ہمارا مفروضہ ہی ہے نا کہ اگر جوڈیشل آروز لگ جائیں گے تو شاید وہ ان کو کوئی فائدہ ہو جائے گا یا ان کو منصفانہ الیکشن ہو جائیں گے. اور بہت سے طریقے ہوتے ہیں انتظامیہ کے پاس انفلوئنس کرنے کے لیے الیکشنز کو. اور جس طرح ان کے دفاتر پہ ریڈ ہو رہی ہے، ان کے مقامی لیڈرز جو ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، چلے میں چلے جاتے ہیں، پھر آ کے پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے کاروبار سیل ہو رہے ہیں. اور جو بھی الیکٹیبل پی ٹی آئی سے وابستہ ہے یا کوئی مقامی بااثر شخص پی ٹی آئی سے وابستہ ہے، اس کی وفاداری تبدیل انتظامیہ جو ہے وہ کرانے میں مصروف نظر آتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں انتظامیہ کے پاس. لیکن بہرحال آروز کا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آروز جو ہیں وہ جوڈیشری سے لگیں تو کچھ نہ کچھ الیکشنز میں ایک فیئرنیس کا تصور جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ حق بجانب ہے. لیکن یہ سوچنا کہ یہ صرف آروز کے مسئلے سے فری فیئر الیکشن ہو جائیں گے، میرا خیال ہے یہ کافی نہیں ہے. اور بھی بہت سے انتظامیہ کے پاس ایسے ٹولز ہیں جن کی مدد سے وہ الیکشن پر سر انداز ہو سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیں جس طرح آج ان کے ایک لیڈر کو لاہور میں اریسٹ کیا گیا، آپ اس سے ایک وفاق کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک غلط میسج جا رہا ہے. آپ ایک شخص ہے، آپ نے اس کو ایم پی او کے تحت بند کر دیا، اس پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے، صرف آپ نے اس کو ایم پی اے کے تحت کیا کیا، اس نے صرف خطاب کیا اور آپ نے اس کو شیر افضل مروت کے ساتھ جو ہوا ہے کیا. دوسری طرف آپ لائیو دکھا رہے ہیں لوگوں کی خطاب قوم سے، وہ جلسہ نہیں کر سکتے ہیں. اصل میں جس پارٹی کو پتہ ہے کہ ہماری مقبولیت ہے وہ کیوں الیکشن میں تاخیر چاہے گی؟ الیکشن میں تو تاخیر وہ چاہیں گے جن کو پتہ ہے کہ ہماری ریٹنگ اس وقت 20% سے بھی کم ہے. جن کی 60% ہے وہ کیوں الیکشن میں تاخیر چاہیں؟ علیمہ خان ان کو پہلے سے ہی بھانپ رہی ہیں اور وہ خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ عالمی عدالتوں میں ہم یہ معاملہ لے کر جائیں گے. جو بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کے جو بچے ہیں برطانیہ میں، وہ کورٹس میں لے کے جائیں گے. پھر ڈونلڈ لو اور ہمارے سابق آرمی چیف، ان کو بھی عدالتوں میں بلانے کی، کیس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ انہیں تو پتہ یہ لگ رہا ہے، جو آثار ہیں کہ جو ماتحت عدالت ہے وہ ان کے خلاف ایک بینٹ رکھتی ہے، جھکاؤ رکھتی ہے کہ جس طرح خفیہ ٹرائل ہوگا اور جس طرح اب تک کنڈکٹ ہوا ہے سارا. ابھی جو میڈیا کے لوگ گئے بھی تھے تو انہیں 30-40 فٹ کے فاصلے پہ بٹھایا گیا تھا، ان کو آواز ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے کنفیوژن ہوئی. اور جو وہاں پر عام لوگوں کی ایکسیس تھی وہ بھی محدود تھی. نامعلوم قسم کے کچھ لوگ تھے، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے جو وہاں پر بٹھا دیے جاتے تھے عام پبلک کہہ کر. تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ، اور پاکستان میں یہ بدقسمتی ہے
کہ جو بھی پاپولر منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے اسے ماتحت عدالت سے سزا ضرور ملتی ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے بے نظیر بھٹو ہو، چاہے نواز شریف ہو۔ آپ نے دیکھا نواز شریف کو کیسے ہائی پروفائل ایک میڈیا پہ ہائپ تھی اور مقدمہ چلا ان کے اوپر، اور پھر کیا ہوا؟ ایک دو دن کی سماعتوں کے بعد ہائی کورٹ نے اس کو اڑا دیا۔ تو اب یہی ماتحت عدالتوں کا رجحان ہوتا ہے سزا کی طرف جانے کا، اور یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو سزا کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اب ان کا حق ہے کہ وہ عالمی سطح پر جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، وہ عوام میں تو ایک بیانیہ ان کا بنے گا۔ اور ابھی بھی یہ جو مقدمہ ہے اگر چل پڑتا ہے اور کوئی فیصلہ بھی آ جاتا ہے تو پھر ہائی کورٹ میں جائے گا معاملہ، وہاں یہ سٹینڈ کر سکے گا۔ یعنی ارادہ یہ لگتا ہے انتظامیہ کا کہ کسی طرح بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو الجھائے رکھا جائے جب تک الیکشن نہ ہو جائیں، تاکہ وہ قید سے باہر نہ نکل سکیں اور وہ جلسے نہ خطاب نہ کر سکیں، وہ اپنی پارٹی کو آرگنائز نہ کر سکیں، وہ انتخابی مہم نہ چلا سکیں۔ جب الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ تو ان کو اس وقت تک جیل میں رکھنا مقصود ہے یہی، اور اس کا کاؤنٹر کے لیے وہ جو بھی مناسب سمجھیں گے اپنی حکمتیں اپنی اپنائیں گے۔ اچھا، لیکن ابھی جیسے آپ بات کریں ان کی کیمپین کی، تو شیر افضل مروت صاحب جو بڑے ایکٹیو تھے اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سلجھو کے طور پر سامنے آئے، ان کے زیر نگرانی جو کنونشنز ہوئے ان میں بڑی تعداد میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو دیکھا۔ وہ پنجاب میں جب آئے آپ نے ان کی اریسٹ کی بات کی، اب فردر پنجاب میں کیمپین کون چلائے گا؟ دیر شوڈ بی اے بی اینڈ سی پلان۔ اس سے پی ٹی آئی کی جو کیمپین ہے وہ متاثر ہوگی اگر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو؟ دیکھیں اگر تو وہ رہتے ہیں بہت دیر تک حراست میں، اور وہ ابھی کوٹک پر جیل کا آ رہا ہے کہ ان کو 3 MPO کے تحت وہاں نظر بند کر دیا گیا ہے، تو کے پی میں تو انہوں نے ایک پارٹی کو گیلونائز کر دیا تھا، وہاں پر تو ایکٹیویٹی کمزور پڑ جائے گی، اور کسی حد تک وہ یہ کامن سینس کے خلاف ہے۔ انہیں لگ رہا ہے کہ ناموافق حالات ہیں پنجاب میں تو بالکل برداشت ہی نہیں کر رہے نا تحریک انصاف کو۔ اس کے چھوٹے چھوٹے لیڈرز کو اٹھا کے پکڑ لیتے ہیں، ان کے کاروبار بند کر دیتے ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں۔ ان کا یہاں آنا بنتا ہی نہیں تھا۔ ان کو پتہ نہیں کیوں کس نے یہ ایڈوائز کی کہ وہ لاہور آئیں اور ان کو اپنے ایک پھندے میں پھنس جائیں، وہ ایک ٹریپ ہوئے میں سمجھتا ہوں۔ ان کو اس موقع پہ کے پی پہ فوکس کرنا چاہیے تھا، اگر پی ٹی آئی کے مفاد میں یہی تھا، اگر وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا رول ادا کر سکتے بھاگ جاتے تو بہتر تھا، وہیں تک رہتے آپ کہہ رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی میں کچھ لوگوں کے ہر پارٹی میں دھڑے ہوتے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی دھڑے ہیں، بہت سے لوگوں کے خلاف بھی ہیں، ان کے خلاف کیمپین بھی چلاتے رہتے ہیں، تو ان کو تو فائدہ ہوگا، وہ تو خوش ہوں گے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ پھنس گئے۔ لیکن یہ کہ پی ٹی آئی کو اس موقع پہ جوش سے زیادہ ہوش کی بھی ضرورت ہے۔